میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ کر آخری بات پیش کی۔ میرے محترم سامعین، یہ مولا علی جیسے ہی شخصیت کے لیے بات جچتی ہے، لیکن غلاموں کو بھی کچھ نہ کچھ نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت کی بات آ جائے ہم پریشان ہوں گے، روزے میں قتل کر دیا جائے گا، کیوں نہیں؟ ایک عجیب سوال کیا، میں نے کتاب رکھا ہے یہاں پر تاکہ کوئی اگر پوچھے کہ کیا یہ بات واقعی روایت میں ہے یا نہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو پھر دیکھ بھی سکتا ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ آپ کے سر کے خون سے داڑھی خضاب کی جائے گی، نہیں پوچھا کیوں، میرا جرم کیا، مجھے کیوں قتل، نہیں، صرف یہ پوچھا جب میں مارا جاؤں گا میں دین خدا پر ہوں گا یا نہیں؟ کون؟ امیر المؤمنین، ایمان کل۔ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو رسول خبر دیں گے وہ بات صحیح خبر ہوگی، ٹھیک ہے مارا جاؤں گا، لیکن جب مارا جاؤں گا دین پر ہوں گا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ علی کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے ایسے مومنین جو زندگی بھر مومن ہوں گے، مرتے وقت ایمان پر نہیں مریں گے۔ شیطان کا آخری اور اہم ترین حملہ آخری وقت میں ہوتا ہے، لہٰذا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، ائمہ معصومین نے دعا کے الفاظ، اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا، زندگی بھر ہم نے نیکی پر گزار دی لیکن آخری لمحہ بھی ہمارا نیکی پر گزار دے، عاقبت بخیر ہو۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وآل۔ ایک تو واقع جنگ صفین کا ہمیں یاد ہے، جب مسلح عبادت تیروں کے گھمسان کے جنگ کے دوران، تیروں کے برسات کے دوران شروع کی، تو مالک اشتر نے پوچھا تھا مولا یہ کون سی جگہ نماز پڑھنے کا؟ تو فرمایا تھا کہ اسی نماز کے لیے ہی جنگ کر رہا ہوں، اگر نماز نکل گئی تو میرا جنگ فضول ہے۔ مولا پھر یہ تیر و تبر، کہا کہ علی ابن ابی طالب کو کوئی فکر نہیں کہ موت آ کر انہیں اٹھا لے یا علی جا کے موت کو گلے لگائے۔ ایک یہاں جواب ملا جب رسول نے فرمایا بے شک آپ کے ایمان ہی کی وجہ سے تو قتل کیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے آج مومن کیوں قتل ہوتا ہے، آج مومن واجب القتل کیوں قرار پاتا ہے، مومن کافر کیوں قرار پاتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے اس کے ایمان کو قبول کریں گے تو ان کا اپنا ایمان 2 نمبر نکلے گا، یہ معاملہ ہے۔ لہٰذا ظالم جب حق کو ختم نہیں کر سکتا، حق کو دبا نہیں سکتا، تو پھر اسے ختم کرنے کی، اسے شہید کرنے کی، اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا۔ نبی نے جواب اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ہاں علی آپ کے ایمان کی وجہ سے تو قتل کیا جائے گا۔ کیا جملہ رمضان میں ہم سنتے ہیں، قتل امیر المؤمنین لشدت عدلہ، اپنے سخت عدالت کی وجہ سے دوست بھی دشمن ہو گئے اور مولا کو قتل کر دیا۔ آج ہم پر الزام ہے یہ جو کتنے قاتلین ہیں ان میں سے تمہارے شیعہ ہی تو تھے، لیکن کیا ایمان کے ضائع ہونے کے بعد بھی شیعہ ہوتا ہے؟ علی کا قاتل ہونے کے بعد بھی شیعہ شمار ہوتا ہے، حسین کا قاتل ہونے کے بعد بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے؟ کیا کریں افسوس، ابن ملجم کتنی جنگوں میں مولا کی حمایت میں دشمن کے خلاف جنگ کرتا رہا ہے، شمر ذل جوشن کتنی جنگوں میں علی کے ساتھ حمایتی تھا اور کربلا میں جا کے جب دشمن بنا تو بس اسلام کا خدا۔ اسی لیے عاقبت بخیر ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو یقینی ہے، ایصال ثواب، اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن کوشش کرو کہ مرو اسلام پر، مرنے سے بچت ممکن نہیں ہے لیکن اسلام پر مرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں اے رسول گرامی قدر، اگر ایسا ہے تو پھر علی ابن ابی طالب کو کوئی فکر نہیں کہ کب مجھے قتل کر دیا جائے۔ اے سعادت بزور بازو نیست، یہ کمال، یہ فضیلت کسی سے زبردستی لی جانے والی فضیلت نہیں ہے، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، خدائے رحیم و کریم کسی کو عنایت نہ کرے۔ کیا؟ بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت۔ صلوات پڑھے محمد۔ کعبے کی ولادت کو سن کر مومن اچھل اچھل کر خوشی منائے، بے شک منائے، لیکن علی اور کعبے کا تعلق بھی تو سمجھے۔ کعبہ نماز کا قبلہ ہے، اسے بھی سمجھے۔
محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے، اسے سن کر داڑے مار کر مومن روئے حق ہے، روتے روتے مر جائے بھی کم ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ روزے کی حالت میں تھے، نماز میں تھے، سجدے میں تھے، تب قتل ہوئے ہیں علی۔ آخر کوئی سبق ہے یا نہیں اس میں؟ بس میں نے گفتگو تمام کی۔ اس خانوادے نے نماز کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ام کلثوم کے گھر آخری افطار کی ہے 19 رمضان کو۔ رات کی پریشانی، بار بار مصلی عبادت پر، بار بار باہر نکل کر آسمان کو دیکھ کر قسم کھا کر، ہی واللہ، خدا کی قسم، رسول نے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ رات یہی۔ حدیث میں نے عرض کی نا، سر کے خون سے داڑھی خضاب ہوگی، رسول نے پیغام دیا تھا۔ جب ام کلثوم نے حالت دیکھی، کہا بابا اگر آپ کو معلوم ہے کوئی پریشانی ہے، آج بہتر ہے کہ نماز کے لیے نہ جاؤ۔ ایک بیٹی کا باپ کے لیے مناسب مشورہ ہے نا، اور ہمارے لیے بھی حکم خطرہ ہو تو باہر نہ جاؤ۔ مگر مولا فرماتے ہیں نہیں بیٹا، اپنی جان کی خاطر حکم خدا یعنی نماز کو میں کمزور نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری بات، ابن ملجم اوندے منہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار جسم کے نیچے چھپا کر شیطان کے طریقے سے اوندے منہ سویا ہوا، ٹھوکر مار کر کہا اٹھ اے ظالم، سونے کا وقت نہیں عبادت کا وقت ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے ہاتھ جوڑ کر مولا آج تو ظالم کو رہنے دو۔ جب دشمن کو بھی نماز قضا کرتے مولا نہیں دیکھ سکتے، مومن نماز قضا کرے مولا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بس یہی تھا، اسی تذکرے کے نتیجے میں ہم یہی سبق سنتے ہیں۔ جب عین عصر کا وقت ہوا، مولا کے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا مولا آخری بار آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت ہوا۔ نماز آسمان کی طرف نظر کی، دعا دی، جعلک اللہ من المصلین، امام حسین کی بات کر رہا ہوں، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، تم نے نماز یاد دلائی۔ میرے مولا بھول گئے تھے کیا؟ لیکن نیکی کو یاد دلانے والے کو ائمہ اس طرح پسند فرماتے۔ اس صحابی کے کہنے کے مطابق نماز جماعت شروع ہوئی ہے، ظالموں سے استدعا کی گئی ہے، مانگا گیا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ حبیب ابن مظاہر بات کرنے گئے تھے، ظالم نے عمر سعد نے ایک جملہ کہا حسین سے کہو کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے نماز قبول نہیں۔ مومن کے لیے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ حبیب کہتا ہے مولا اس ظالم کو اب مجھے جواب دینے دے، جنت میں رسول کی خدمت میں جا کر مبارکبادی دوں گا کہ حسین پر جان قربان کر کے آیا ہوں، اب مجھے اجازت دو۔ مولا نے جناب حبیب اور سعید کو اجازت دی نماز خوف کے لیے، آگے تم تیروں کو روکو، ہم نماز پڑھیں گے۔ بس عزادارو جان نثاروں کی قربانی کا اندازہ اس طرح سے کیجئے، ادھر مولا نے نماز خوف 2 رکعت پڑھی، السلام علیکم، سعید تیروں کو برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر پڑا۔ حبیب سرانے گیا، جا کر کہا اے سعید آپ مجھ سے پہلے جا رہے ہو، میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، مگر ہر دنیا والے کا رسم ہے جانے سے پہلے بعد والوں کو، پیچھے رہنے والوں کو وصیت کرتا، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ عزادارو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس جملے کو خوبصورت پیرائے میں پیش فرمایا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سعید نے خون بھری آنکھوں کو کھولا، حبیب کی طرف نظر کی، کہا کوئی اور وصیت نہیں، اوسی کا بہاد المظلوم، دیکھو مرتے دم تک اس مظلوم امام کو تنہا نہ چھوڑنا۔ حبیب کیسے چھوڑتا؟ عزادارو اب میرے مولا سعید کے سرانے گئے ہیں، جان آفرین کے حوالہ کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید نے امام سے سوال کیا حل وفیت یا مولا، مولا اتنا بتا دے میں نے وفاداری کی یا نہیں، سلام فرزند زہرا پر۔ فرماتے ہیں سعید اس سے بڑھ کر کیا وفاداری، مجھ سے پہلے میرے نانا کے پاس جنت میں چلے جاؤ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو یہی وہ وقت تھا جب کوئی نہ رہا، زینب کبریٰ تل زینبیہ پر آئی ہے، اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، اب کوئی نہیں، حسین زمین پر سجدے میں اور شمر لعین کند خنجر سے مولا کو ذبح کرنے میں مصروف ہے۔ ارے کس سے
شکایت کرے، مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا تجھ پر زینب کا سلام ہو، صلی علیکہ ملیک السما، آسمان کے فرشتوں نے آپ پر نماز جنازہ پڑھی ہے، آپ پر درود پڑھتے ہیں، آؤ اپنے حسین کی حالت دیکھو، مرمل بالدماء، خاک خون میں غلطہ ہے، مقطع الاعضاء، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، عزادارو سنو گے، رمق جان باقی تھی، زینب کی آواز سنی، ہاتھ کا اشارہ کیا، بہن زینب خیمے میں چلی جا، ابھی زینب در خیمے پر پہنچی تھی، جبرائیل کی آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔